أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ پروگرام میں بیان کیا گیا ہے کہ سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالی نے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ میں جماعت احمدیہ کے مخالفین، معاندین، مکفرین، مکذبین اور ان کے سیاسی و مذہبی سربراہوں ائمۃ التکفیر کو قرآن مجید کے سورۃ آل عمران آیت 62 کی تعلیم کی روشنی میں مباہلہ کا کھلا چیلنج دیا۔ گزشتہ پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے 10 جون 1988 کے خطبہ جمعہ کے متن کا ایک حصہ پیش کیا جا چکا ہے۔ آج کے پروگرام میں مباہلہ کے کھلا چیلنج والے خطبہ جمعہ کے باقیہ حصہ کو کتاب سلسلہ احمدیہ جلد 4 کے حوالہ سے پیش کیا جا رہا ہے۔ آپ چیلنج نمبر 1 کے تحت بیان فرماتے ہیں: جہاں تک بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے سچے یا جھوٹے ہونے کا تعلق ہے، جنہوں نے امت محمدیہ میں مبعوث ہونے والے مسیح موعود اور مہدی موعود ہونے کا دعویٰ کیا، ہمیں مباہلے کا کوئی نیا چیلنج پیش کرنے کی ضرورت نہیں۔ خود بانی سلسلہ احمدیہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی علیہ السلام کے اپنے الفاظ میں ہمیشہ کے لیے کھلا چیلنج موجود ہے۔ ہم سب مکذبین و مکفرین کو دعوت دیتے ہیں کہ وہ اس چیلنج کو غور سے پڑھ کر یہ فیصلہ کریں کہ کیا وہ اس کے عواقب سے باخبر ہو کر اس کو قبول کرنے کے لیے جرأت کے ساتھ تیار ہیں۔ آپ کے الفاظ میں وہ چیلنج حسب ذیل ہے: ہر ایک جو مجھے کذاب سمجھتا ہے اور ہر ایک جو مکار اور مفتری خیال کرتا ہے اور میرے دعویٰ مسیح موعود کے بارے میں میرا مکذب ہے، اور جو کچھ مجھے خدا تعالیٰ کی طرف سے وحی ہوئی اس کو میرا افطرا خیال کرتا ہے، وہ خواہ مسلمان کہلاتا ہو یا ہندو یا آریہ یا کسی مذہب کا پابند ہو، اس کو بہرحال اختیار ہے کہ اپنے طور پر مجھے مقابل پر رکھ کر تحریری مباہلہ شائع کرے کہ میں خدا تعالیٰ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے یہ بصیرت کامل طور پر حاصل ہے کہ یہ شخص اس جگہ تصریح سے میرا نام لکھے جو مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، در حقیقت کذاب ہے، اور یہ الہام جن میں سے بعض اس نے اس کتاب میں یعنی حقیقت الوحی میں لکھے ہیں، یہ خدا کا کلام نہیں ہے بلکہ سب اس کا افطرا ہے، اور میں اس کو در حقیقت اپنی کامل بصیرت اور کامل غور کے بعد اور یقین کامل کے ساتھ مفتری اور کذاب اور دجال سمجھتا ہوں۔ پس اے خدائے قادر، اگر تیرے نزدیک یہ شخص صادق ہے اور کذاب اور مفتری اور کافر اور بے دین نہیں ہے تو میرے پر اس تکذیب اور توہین کی وجہ سے کوئی عذاب شدید نازل کر، ورنہ اس کو عذاب میں مبتلا کر۔ آمین۔ ہر ایک کے لیے کوئی تازہ نشان طلب کرنے کے لیے یہ دروازہ کھلا ہے۔ حقیقت الوحی روحانی خزائن جلد 22 صفحہ 71-72۔ چونکہ بانی سلسلہ احمدیہ اس وقت دنیا میں موجود نہیں اور مباہلہ کا چیلنج قبول کرنے والے کے سامنے آپ کی نمائندگی میں کسی فریق کا ہونا ضروری ہے، اس لیے میں اور جماعت احمدیہ اس ذمہ داری کو پورے شرح صدر، انبساط اور کامل یقین کے ساتھ قبول کرنے کا اعلان کرتے ہیں۔ چیلنج نمبر 2:
جماعت احمدیہ کے وہ تمام معاندین جن کا ذکر اوپر گزر چکا ہے، خلق خدا کو مسلسل یہ باور کرانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جماعت احمدیہ، جسے وہ قادیانی یا مرزائی کہتے ہیں، حسب ذیل عقائد رکھتی ہے۔ ان کے نزدیک الف یہ جماعت دعویٰ کرتی ہے کہ اس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی خدا تھے، خدا کا بیٹا تھے، خدا کا باپ تھے، تمام انبیاء سے بشمول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم افضل اور برتر تھے۔ ان کی وحی کے مقابلہ میں حدیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی شے نہیں۔ ان کی عبادت کی جگہ مسجد عزت و احترام میں خانہ کعبہ کے برابر ہے۔ قادیان کی سرزمین مکہ مکرمہ کے ہم مرتبہ ہے۔ قادیان سال میں ایک دفعہ جانا تمام گناہوں کی بخشش کا موجب بنتا ہے، اور حج بیت اللہ کی بجائے قادیان کے جلسہ میں شمولیت ہی حج ہے۔ میں بحیثیت سربراہ جماعت احمدیہ عالمگیر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سارے الزامات سراسر جھوٹے اور کھلم کھلا افطرا ہیں۔ ان مذکورہ عقائد میں سے ایک عقیدہ بھی جماعت احمدیہ کا عقیدہ نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ بے بانی سلسلہ احمدیہ کی عمومی تکذیب کے علاوہ ان کی مقدس ذات سے دنیا کو، بالخصوص مسلمانوں کو متنفر کرنے کے لیے حسب ذیل مکروہ الزامات بھی لگائے جا رہے ہیں کہ بانی سلسلہ احمدیہ نے ختم نبوت سے صریح انکار کیا، قرآن مجید میں لفظی و معنوی تحریف کی، روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی، اور اسے نہایت متعفن اور حشرات الارض کی جگہ قرار دیا، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توہین کی، اور ان کے ذکر کو گونہ یعنی ٹٹی کا ڈھیر قرار دیا، جھوٹے مدعیان نبوت کا مطالعہ کر کے دعوی نبوت کیا، انگریز کے ایما پر اسلامی نظریہ جہاد کو منسوخ کیا، شرعی نبی ہونے کا دعویٰ کیا اور نئی شریعت لے کر آئے، اور قرآن کریم کے مقابل پر احمدیوں کی کتاب تذکرہ ہے، جسے وہ قرآن کریم کے ہر مرتبہ قرار دیتے ہیں۔ میں بحیثیت امام جماعت احمدیہ عالمگیر اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب الزامات بھی سراسر جھوٹے اور افطرا ہیں، اور ان میں سے ایک بھی سچا نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ جیم حضرت بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کی ذات پر گند اچھالنے کی خاطر مزید یہ کہا گیا کہ وہ دھوکہ باز اور بے ایمان ہے۔ انہیں گھر کا مال غبن کرنے کی پاداش میں والد نے گھر سے نکال دیا تھا۔ ان کی اکثر پیش گوئیاں اور مبینہ وحی الہی جھوٹ کا پلندہ ہیں۔ انگریز نے مرزا غلام احمد قادیانی کو لاکھوں ایکڑ زمینیں دیں۔ میں جماعت احمدیہ عالمگیر کی نمائندگی میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں سراسر جھوٹ اور افطرا کا پلندہ ہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ دال بانی سلسلہ عالیہ احمدیہ کے علاوہ جماعت احمدیہ پر جو دیگر عمومی الزامات لگائے جاتے ہیں وہ حسب ذیل ہیں۔ جماعت احمدیہ انگریز کا خود کاشتہ پودا ہے، ملت اسلامیہ کی دشمن ہے، عالم اسلام کے لیے ایک سرطان ہے، انگریزوں اور یہودیوں کی ایجنٹ ہے، امریکہ کی ایجنٹ ہے۔ یہ جماعت اور روس میں خفیہ مذاکرات کے ذریعہ تعلقات قائم ہو چکے ہیں۔ نام نہاد اسرائیلی فوج کے اندر اس کا وجود ایک کھلا راز ہے۔ قادیانی شرپسندی کے لیے اسرائیل میں ٹریننگ لیتے ہیں۔ 600 پاکستانی قادیانی اسرائیلی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ جرمنی میں 4000 قادیانی گوریلا تربیت حاصل کر رہے ہیں۔
میں بحیثیت سربراہ جماعت احمدیہ عالمگیر یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ سب باتیں سرتپا جھوٹ ہیں اور جھوٹ کے سوا کچھ نہیں۔ لعنت اللہ علی الکاذبین۔ سامعین و ناظرین کرام، اس پروگرام میں سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ کے بیان فرمودہ خطبہ جمعہ 10 جون 1988 دربارہ مباحلہ کا کھلا چیلنج کے متن میں سے ایک حصہ پیش کیا گیا ہے۔ انشاءاللہ باقیہ حصہ آئندہ کے پروگرام میں پیش کیا جا رہا ہوگا۔ آج کے پروگرام میں جو حصہ پیش کیا جا سکا ہے، اس میں معاندین جماعت احمدیہ کے سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اور جماعت احمدیہ کے خلاف سراسر انتہائی جھوٹے الزامات اور بہتانات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ معاند علماء سادہ لوگ مسلمانوں کو جماعت احمدیہ کی نسبت سے بھول بھلیوں میں الجھائے ہوئے ہیں۔ اگر کوئی حساس دل اور ذی شعور مسلمان اپنی انتہائی گہری تحقیق کے بعد صداقت احمدیت کو قبول کرنے کی توفیق پا جاتا ہے تو پھر اس پر عرصہ حیات تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ معاند علماء اللہ تعالیٰ سے لڑ رہے ہیں اور اسلام سے دشمنی کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امام مہدی و مسیح موعود علیہ السلام کے مخالف علماء کو بدترین مخلوق کا نام دیا ہے۔ بالآخر درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس پروگرام کو دوسروں سے شیئر کریں اور حضرائے کرم اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاکم اللہ تعالی احسن الجزا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شکریہ۔